السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان، میں ہوں سبحان کھوسا۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیو لیک ہونے کے بعد اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک آڈیو میدان میں آ چکی ہے۔ اب یہ آڈیو کا آخر کھیل ہے کیا، یا آخر کھیل کون رہا ہے، اس پر اس ویلاگ میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ عمران خان صاحب کی جو اپنے پرنسپل سیکریٹری ہیں اعظم خان، ان سے جو امریکہ کی جو سازش کا بیانیہ بنایا گیا تھا اس پہ آخر عمران خان ان سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، ذرا آپ وہ سن لیں، اس کے بعد اس ویلاگ میں اس سارے موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن اچھا، اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہونا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش نہیں بھی دینا، لیکن انٹرنل میٹنگ کریں۔ میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کرنا ہاؤ ٹو کور آل دس۔ ایک میٹنگ کرتے شاہمود قریشی اور فارن سیکرٹری کو، شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی، اس میں یہ تھا۔ پھر اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس۔ کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، بس ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے، وہ کہیں گے یہ کون سا اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے، میں پر سہمت میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے، اور فورن سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو کہ پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے۔ نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے، ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے بتا دیا، یہاں سے اٹھی جس نے اٹھا، لیکن وہ تو ہے تو فوراً۔ اچھا یہ صرف جی ناظرین، آپ نے سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی امریکہ کا جو سازشی بیانیہ تھا اس پر جو اپنے پرنسپل سیکریٹری ہیں اعظم خان، ان سے گفتگو سنی۔ اس پہ تو میں بعد میں سارے اس موضوع پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی۔ اس آڈیو لیک ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے باضابطہ طور پر یہ آ کر کہا میڈیا کے سامنے کہ اگر اس طرح ملک کے ایک سربراہ کی آڈیو لیک ہوگی تو آخر ہم سے بات کون کرے گا، کیونکہ وزیر اعظم سے پورے دنیا کے جو سربراہان ہیں ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس طرح آڈیو لیکس ہوں گی تو آخر ہم پہ کون اعتبار کرے گا اور کون وزیر اعظم سے اس گفتگو کرے گا۔ تو اس سارے معاملے پر آخر اس ملک میں یہ آڈیو لیک کا جو کھیل ہے، یہ کھیل کون رہا ہے، اس میں بھی بات ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت کو گرایا گیا تھا تو ان کے عدم اعتماد کے جو نتیجے میں، تو ان کے بعد انہوں نے ایک امریکی سازش کا بیانیہ بنایا تھا جس پہ انہوں نے جو حکومتی جماعت کے جو اتحادی ہیں ان سب کو اس میں گھسیٹا، اور خاص طور پر پاک فوج کو بھی اس سارے معاملے میں گھسیٹا، اور میر صادق اور میر جعفر کے اشارے دیتے ہوئے اس طرح کا کہا کہ وہ بھی اس سازش میں شامل تھے۔ لیکن اب اس ساری جو سازش کا جو بیانیہ تھا وہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس میں، وہ گفتگو میں آپ سن رہے ہیں کہ وہ خود کھیل رہے ہیں کہ اس پہ کیسے کھیلا جائے، لیکن وہ شاید ملکی سارے معاملات کو بھی کرکٹ کا کھیل سمجھتے ہیں، سیاست کو بھی وہ کرکٹ کا کھیل ہی سمجھتے ہیں، اور اس کی جو گفتگو ہے ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اب کیسے کھیلا جائے، کیسے اس پہ سازشی جو بیانیہ ہے اس کو بنایا جائے، کس طرح اس پہ میٹنگ کی جائے، وہ ساری گفتگو آپ نے سنی جس میں عمران خان صاحب یہ سارے الزامات جو لگائے انہوں نے اس پہ وہ کس طرح اپنے پرنسپل سیکریٹری سے پلاننگ کر رہے ہیں، کس طرح
وہ جو امریکہ کا جو بیانیہ تھا، جو سائفر تھا، اس پہ کس طرح کی وہ پلاننگ کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب ملک کو بھی کرکٹ کا کھیل سمجھتے ہیں اور پوری سیاست کو بھی کرکٹ کا کھیل سمجھتے ہیں. وہ ہر جگہ پر کھیلنے کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی بیانیہ بنانے کی بات کرتے ہیں. کبھی وہ اسلامی ٹچ دینے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ یو ٹرن کو بہتر اور ٹھیک جو ہے نا وہ عادت کا بیان کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کے بیانیے خاص طور ملکی معاملات میں اس طرح کا عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا، جس پہ پورے ملکی قیادت کو یہ کہا کہ امریکہ سے سازش ہوئی، یہ سارے استعمال ہوئے، جس میں پاک آرمی کے جو افسران تھے ان کو بھی سارے اس معاملے میں گھسیٹا. اب وہ جو ان کا بیانیہ تھا وہ کلیئر ہو چکا کہ وہ جھوٹ پر مبنی تھا. وہ انہوں نے خود جس سارے معاملے پر پلاننگ کی، سارے معاملے پہ سارا ماحول بنایا اور مارکیٹ میں آ کر اپنے کارکنان کو اور ملک کی قوم اور عوام کو سب کو یہ بتایا کہ اس طرح سازش ہوئی. لیکن اب اس آڈیو جو اس کا ایک پارٹ لیک ہوا ہے، اس کے بعد اب یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بیانیہ بنایا تھا یہ جھوٹ پر مبنی تھا، جس میں پوری ملکی قیادت کو، ملکی جو اداروں کو انہوں نے سارے معاملے میں گھسیٹا، سارے معاملے میں انہوں نے سب کو لے آئے. لیکن اب اس آڈیو لیک ہونے کے بعد عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ کلیئر ہو چکا ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی تھا. اب اس سارے معاملے پہ جب کلیئر ہو چکا ہے تو یہ اتنا سنگین معاملہ ہے جس پر ایک تحقیقات ہونی چاہیے، جس پر کیونکہ ملکی اداروں کو، خاص طور پر ملکی قیادت کو، ملکی جو سیاسی قیادت ہے ان کو اس سارے معاملے میں گھسیٹا گیا. سارے معاملے میں ان کو بڑا ایک الزام لگایا کہ غداری ٹائپ کا جو الزام ہے یہ بڑا سنگین الزام ہوتا ہے، خاص طور پر ملکی قیادت اور ملکی اداروں پہ لگایا گیا. اب جب یہ آڈیو لیک ہو چکی ہے تو اب جو ملکی ادارے ہیں، ملکی قیادت ہے، ان سب کو اس معاملے پر ایکشن لینا چاہیے اور سارے معاملے پر ایک تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ تحقیقات اتنی اور صاف اور شفاف ہو کہ ملک اور قوم سب کو اس کی شفافیت پر اعتماد ہو. اور یہ جو تحقیقات ہے یہ ہونے سے ملک کا ہی فائدہ ہے. تو کم سے کم آئندہ کوئی بھی سیاسی لیڈر، کوئی بھی کسی پارٹی کا سربراہ اس طرح ملکی اداروں کو اور ملکی سیاست کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سارے معاملے پر عمران خان کی جو گیم تھی وہ ساری کھل کر سامنے آئی. اب اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی ایک جو ہے نا اس پہ موقف سامنے آیا. انہوں نے بولا اب تک میں نے اس معاملے پہ کھیلا نہیں، اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ شہباز شریف نے کہ ہیکرز انہوں نے ہیک کروایا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اب تک انہوں نے اس معاملے پہ کھیلا ہی نہیں ہے. تو اگر ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. کل انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.